معزز حاضرین، کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید کا افتتاحیہ، جس کو ایلیگزر آف قرآن، خلاصہ قرآن اور دیباچہ قرآن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، عربی میں اسی نام کو فاتحہ کہا گیا، اور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ یہیں سے قرآن مجید کی جو آفاقیت ہے، جو عظمت ہے، جو وسعت ہے، سورہ فاتحہ سے ہی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جو وسعتیں یہ پیغام الہی لیے ہوئے ہے، ان کو وقت کی اب قلت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یہ مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ارشاد فرمایا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کون سی سب تعریفیں ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی ایک ایک شے کو بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا۔ جس چیز کو بھی دیکھیں وہ اپنی اعلیٰ ساخت کی شہادت دے رہی ہے، اور حسن ساخت اور حسن کارکردگی دونوں اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے۔ جس چیز کو میرے اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ اپنی جو اعلیٰ کارکردگی ہے اس میں سے کسی چھوٹے شاہکار کو بھی مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ یعنی مچھر کی مثال دی کہ مچھر ہی کو لے لیں، یہ ننھا سا وجود جو ہے، اس پر جب غور کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عنایتیں ہیں، جو قدرتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت ہے۔ اس میں صفات ہیں، تعریفیں ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹا وجود اپنے اندر بہت سے سسٹم رکھتا ہے، پھر ان سسٹمز کے درمیان کوآرڈینیشن رکھتا ہے، اور یہ کامل کوآرڈینیشن اور یہ سسٹمز اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں عقل ان کی حیران رہ جاتی ہے، اور مچھر زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں معمولی چیز نہیں ہوں، میں بہت بڑے زرخیز ذہن کی پیداوار ہوں۔ تو یہ سپریم انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب جس چیز کو بھی دیکھا اس میں کوئی خوبی نظر آئی، اور یہ ہمیشہ سے انسان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن انسان نے مار یہاں کھائی کہ جس چیز کو دیکھا اس سے متاثر ہوا اور اسی کی تعریف کرنے لگا، اسی کے گرد گھومنے لگا۔ مثال کے طور پر گائے، اللہ کی شان کا مظہر ہے، ان گنت خوبیاں میرے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔
اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بڑ کا درخت ہے، طبی لحاظ سے دیکھیں یا اس کی بوٹینیکل ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں یا کسی بھی حوالے سے دیکھیں، چھائے کے انداز سے دیکھیں، تو آپ کو اس میں بہت سی تعریفیں، خوبیاں نظر آتی ہیں. تو اگر یہ نعمتیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے اور انہی کی تعریف شروع کر دیں گے تو یہ بھٹکنے کی نشانی ہے. اور اللہ نے ہمیں پہلے جو آغاز ہے اسی میں ہماری اس غلطی کی اصلاح فرما دی. تو اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم جس چیز سے بھی متاثر ہوگے، قابل تعریف جو بھی چیز نظر آئے، اس چیز کی تعریف نہیں کرنی بلکہ اس کو پیدا کرنے والے کی تعریف کرنی ہے. تو تعریف ہم نے بڑھ کے درخت کو ہم نے بھی دیکھا، ہم بھی متاثر ہوئے، لیکن ہم نے اس کی پوجا نہیں شروع کر دی. ہم نے کہا الحمدللہ. ہم نے گائے کو دیکھا، ہم بھی گائے سے متاثر ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پوجا شروع نہیں کر دی. ہم نے تعریف کس کی اس کو پیدا کرنے والے کی. الحمدللہ. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم کھانا کھاتے ہو، کھانا لذیذ لگتا ہے تو کھانے کی تعریفیں کرنے کی بجائے تم کیا کہو؟ الحمدللہ. اللہ جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں. اب یہ جملہ جو ہمیں الحمدللہ رب العالمین سکھایا، یہ بڑا جامع جملہ ہے اور ہمیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جنت میں اس سے کہیں بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی اور عطاؤں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی. اور جب اس کو مشاہدہ کریں گے اہل جنت تو وہ اس جنت کی جو اشیاء ہیں اس کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا چاہیں گے. اور جب تعریف کرنا چاہیں گے تو بڑے بڑے انداز، بڑے بڑے الفاظ استعمال کریں گے، لیکن ان کو پھر بھی تشنگی محسوس ہوگی کہ جو تعریف کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. تو پھر اپنی تشنگی کو وہ کیسے بجھائیں گے؟ وہ اپنی پوری گفتگو کو اس کا نچوڑ کیسے بیان کریں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. آخر کار یہ کہنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے اچھی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ جملہ ہے جس سے قرآن مجید کا بھی آغاز ہو رہا ہے. تو ارشاد فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. اب یہ رب ہونا ہمارے ہاں ایک لفظ جو ہے وہ پالنے والا، فارسی میں پالنہار وغیرہ وغیرہ، پروردگار، یہ الفاظ ہم اس لفظ کے ترجمے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور رب کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں محدود ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں رب کا مطلب ہے روٹی دینے والا یا روزی دینے والا. قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ سوالی ہے ایک ہی در پہ، اور وہ در جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا در ہے. یا دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جس میں اللہ کی پوری کائنات سائل ہے، اور ایک ہی میزبان ہے جس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی. تو یہ اب جو مخلوق ہے، کائنات ہے، اس کی الگ الگ احتیاجات، الگ الگ ڈیمانڈ، الگ الگ ضرورتیں ہیں. جس چیز کی جو بھی ضرورت ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو پوری کر رہی ہے. تو یہ رب، اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کا جو لفظ ہے وہ بڑی وسعتیں لیے ہوئے ہے. مثال کے طور پر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن مجید نے ہمیں فارمولہ سکھا دیا کہ اللہ تمہیں کہے گا یا اللہ قرآن میں لکھ دے گا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. اللہ کے نبی تمہیں بتا دیں گے کہ یہ کام کرو اور
یہ کام نہ کرو، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کے حکم کی جب خلاف ورزی کرو گے تو تم اللہ پر ظلم کرو گے یا قرآن مجید پر ظلم کرو گے یا اللہ کے نبی پر ظلم کرو گے۔ تم نہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ اللہ کی کتاب کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ فارمولہ یہ دیا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جان کے ساتھ نیکی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اپنے آپ کو، اپنا بیڑا غرق کرو گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تو انسان جب جرم کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب کوتاہی کرتا ہے، جب لغزش کرتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، لیکن یہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت آدم فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا میرے مولا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب مغفرت اور رحمت مانگ رہے ہیں تو اللہ کا کس نام سے یاد کر رہے ہیں؟ ربنا، ربنا سے یاد کر رہے ہیں۔ تو رب روزی ہی نہیں دیتا، رب وہ ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے، رب وہ ہے جو رحم بھی کرتا ہے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر کافروں کی ایک بھی بستی بھی باقی نہ رہنے پائے۔ بد دعا کر رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکار رہے ہیں۔ رب کی وسعت میں بتا رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے رب مجھے صالح اولاد میں سے عطا فرما۔ اب اولاد مانگ رہے ہیں تو کس نام سے؟ رب کے نام سے مانگ رہے ہیں۔ تو رب کی وسعتیں دیکھیں کہ صرف روٹی دینے والا جو ہمارے ہاں تصور ہے، پالنے والا، یہ ایک محدود تصور ہے۔ رب کے نام میں بڑی وسعتیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کائنات کا سب سے پہلا ایشو جس کو چھیڑا گیا، اللہ نے عالم ارواح میں سب کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہاں سے آپ امپورٹنس آپ دیکھیں ربوبیت کی کہ کتنی اہم ہے اور کتنا اہم یہ لفظ ہے رب ہونا۔ تو ان سے پوچھا گیا ارواح میں، عالم ارواح میں سب سے پہلے قرآن مجید نازل ہوا تو پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین۔ انسان قبر میں جائے گا تو سب سے پہلا کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہی سوال ہوگا نا۔ یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ کتنا اہم ہے ایشو۔ اور پھر دوبارہ میں آپ کو ادھر لے کے چلتا ہوں۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردن، یہ بھی اولاد مانگ رہے ہیں، اے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، تو بہترین وارث ہے۔ تو رب کیا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، اے رب میرے سینے کو کھول دے میری خاطر، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو انشراح صدر، زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو رب کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر اللہ خود سکھا رہا ہے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وقر رب زدنی علما، کہ آپ ایسے کہیے کہ اے رب میرے علم میں۔ تو رب وہ ہے جو مغفرت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، رب وہ ہے جو عذاب نازل کرتا ہے اگر نبی مانگتا ہے اس سے، اور رب وہ ہے جو اولاد عطا کرتا ہے، رب وہ ہے جو انشراح صدر کرتا ہے، رب وہ ہے جو علم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی پوری کائنات جو ہے وہ سائل ہے اور ایک ہی ہستی ہے جو عطا کر رہی ہے، اور اس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی۔
ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالی کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب اگلا لفظ آ گیا عالمین۔ اب یہ عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، عالم۔ اب یہ آفاقیت ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں فکرہ لکھا ہوا ہے، لیکن رب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں صرف رب المسلمین نہیں ہوں، صرف رب المومنین نہیں ہوں، میں عالمین کا رب ہوں۔ زمین کے جو باشندے ہیں ان کے پاس کتاب آ رہی ہے، اور وہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس رب نے بھیجا ہے وہ صرف زمین کا رب نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ اولاد آدم کی طرف کتاب آ رہی ہے، لیکن کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس رب نے یہ بھیجا ہے اس کو، وہ صرف اولاد آدم کا رب، انسانیت کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ تو یہ عالمین کیا ہے؟ اب انگنت اس کی توضیحات ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، یہ آفاقیت قرآن مجید کی، اسلام کی۔ اسلام ہے کہ جو اب دیکھیں ہندوؤں کے ہاں یہ فلسفہ تھا کہ یہ دیوی دیوتا جو ہیں ان کی گرفت میں یہ علاقہ ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور ہم اس کے بندے ہیں۔ سمندر سے پار جائیں گے تو کسی اور دیوی دیوتا کا علاقہ شروع ہو جائے گا، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ ان کی سوچ ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں صحراست کے دریاست، تہے بالو پرے ماس، صحرا ہو یا جس کو اقبال نے کہا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہاں سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے بلکہ پورا جو عالمین ہے وہ سارے ہمارے اللہ کے ہیں، اس لیے ہمارے ہیں، ہمارے اللہ کے ہیں اس لیے ہمارے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے اور پھر ہم اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند اور سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریا تمہارے لیے مسخر کر دیے، سمندر مسخر کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو عالمگیر ذہنیت عطا فرمائی۔ عالمی حوالوں سے مومن ہی ہے جو سوچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری نماز زمین کے اوپر ادا ہوتی ہے، لیکن اس کا وقت متعین کرتا ہے 9,80,00,000 دور رہنے والا سورج جو ہے وہ ہماری نماز کا فیصلہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جس نے زمین بنائی اسی نے سورج بنایا۔ ہم روزے رکھتے ہیں، روزے زمین پہ رکھتے ہیں، رمضان کی آمد کا اعلان چاند کرتا ہے، تو اللہ کی کائنات سے مومن کیسے الگ رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو جوڑ دیا ہے، عالمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، صرف دنیا کے ساتھ نہیں، کسی ایک بر اعظم کے ساتھ نہیں، اس کرۂ ارض کے ساتھ نہیں، بلکہ عالمین کے ساتھ۔ اس لیے اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ یہ جب محدود کرتے ہیں اپنے علاقے، جتنی فرقہ بازیاں ہیں، مسالک کی جنگیں ہیں اور تعصبات جتنے ہیں، وہ تنگ ذہن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ اگر صرف پشاور کے حوالے سے سوچے تو پھر پٹھان اور پنجابی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اگر صرف کراچی کے حوالے سے سوچے تو پھر مہاجر اور غیر مہاجر کا جھگڑا چل پڑتا ہے۔ تو اگر اپنے ذہن کو وسیع کرو اور اللہ کی پوری کائنات کو اپنی کائنات سمجھو تو یہ سارے تعصبات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا جو قرآن ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے عالمین کے لیے، ذکر ہے عالمین کے لیے۔ ہمارے جو نبی ہیں وہ نبی ہیں، کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے وہ
الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ یہاں سے آپ سمجھیں کہ اپنی سوچوں کو وسیع کریں اور اپنے مفادات کے لیے جو دکاندار عالم دین بن جاتے ہیں اور کمرشل بنیادوں پہ اللہ کے دین کو توڑنا چاہتے ہیں، ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، وہ تعصبات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور ان کو ماننے والے بھی ایک ہی ہیں اور ان کو ایک ہی رہنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ رحمان بھی بہت بڑا لفظ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ رحمت کے حوالے سے۔ رحیم بھی، اس میں بھی بلاغت کا یہ لفظ ہے، بلاغت لیے ہوئے ہے، بلاغت کا صیغہ ہے۔ اور تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو رحیم ہے اس میں تدریج، تسلسل، تواتر پایا جاتا ہے، اور رحمان جو ہے اس میں ہنگامہ ہے اور شدت پائی جاتی ہے۔ ایک تواتر کے ساتھ ارتقاء کائنات کا جاری ہے۔ اس کو انگلش میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایوولوشن، ایک ہوتا ہے ریوولوشن۔ ایوولوشن تدریجی ترقی وقت کے ساتھ ساتھ، اور ریوولوشن انقلاب جو اچانک آتا ہے۔ تو رحیم جو ہے یہ ایک تواتر کے ساتھ پوری کائنات رحمت پائے ہوئے ہے، اور رحمان جو ہے وہ اچانک اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت جب کرتا ہے تو یہ رحمان کا حوالہ ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالی کائنات کے بڑے بڑے انقلاب بیان کر رہا ہے اور رحمت کے حوالے سے اپنا تعارف کراتا ہے کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے کہ اس نے علم القرآن، قرآن مجید کی تعلیم دے دی۔ خلق الانسان، جیسے تخلیق انسان بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، تو تخلیق انسان اللہ اس کو رحمان کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ جس طرح انسان کا پیدا ہونا اس پوری کائنات میں بہت بڑا انقلاب تھا، ورنہ اربوں سال سے یہ کائنات موجود تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر چیز موجود تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کیا انسان پر ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائیں، کائنات کی ہر شے موجود تھی، انسان موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات بہت بڑا انقلاب، اسی طرح قرآن مجید کا نزول بہت بڑا انقلاب، یہ رحمت کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ انسان قدم قدم پہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے اس کی بہت سی ضروریات ہیں۔ اللہ نے جو مقام منتخب کیا اس کی پرورش کے لیے اس کا نام ہی رحم رکھ دیا، تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ انسان پیدا ہوا اور جب وجود میں آیا تو اتنا نازک کہ ضروریات ان گنت ہے، اور جس دنیا میں آیا ہے وہ بڑی خود غرض ہے، وہ کچھ لیے بغیر دیتی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سراپا سوال ہے، اس کی ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور ہر چیز کی کفالت اس نے کی۔ جب بڑا ہو گیا، شعور پیدا ہوا، تو وہ سمجھنے لگا کہ میں پرورش پا گیا ہوں، میں بڑا ہوں، میں چلتا ہوں، میں پھرتا ہوں، میں مشہور ہوں، میں عہدیدار ہوں، میرا مرتبہ، میرا مقام میرے وسائل کی وجہ سے ہے، میری کوششوں کی وجہ سے ہے۔ میں جس کو اللہ نے بنایا وہ کہہ رہا ہے میں سیلف میڈ ہوں، میں کہتے ہیں نا سیلف میڈ ہوں۔ اب غور کریں، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، جس کو قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالی نے سہارا دیا، وسائل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض، کیا یہ اپنے اوپر
हवाओं में उड़ने वाले परिंदे को नहीं देखते जो अपने परों को समेट रहा है और फिर फैला रहा है? क्या तुम समझते हो कि उसको हवाएं उड़ा रही हैं? क्या तुम समझते हो कि उसके पर उड़ा रहे हैं? क्या समझते हो कि जमीन की कशिश उड़ा रही है? ये सारी चीजें तो मौजूद है, लेकिन नहीं, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। ये याद रखना कि ये तो वसाइल है, जो चीज असल में उसको उड़ा रही है वो रहमान की रहमत है। इसलिए वसाइल की बाद में बात आती है, पहले अल्लाह की रहमत की बात आती है। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। अब जब अल्लाह की रहमत को समझा तो एक और हवाला हमने अपना लिया कि अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, इसलिए वो जो माओ से ज्यादा मेहरबान है। तो मां कब बच्चे को पसंद करती है कि वो आग में फेंके? इसलिए मत डरो, मत परेशान हो, अल्लाह की नाफरमानियां करो, अल्लाह के अहकामात के बिल्कुल उलट चलो और फिर तसल्ली रखो कि तुम जन्नत में ही जाओगे, इसलिए कि अल्लाह तो रहमान और रहीम है। अल्लाह तो एक और इससे बढ़ के आगे चले जाए तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो उनके होते हुए हम कैसे दोज़ख में जाएंगे? ये खुद फरेबी है जो हमने इजाद की। हमारे यहां अब ये अकीदा है फिरौन जैसी जिंदगी गुजारो, लेकिन तवक्को ये रखो कि तुम्हारा अंजाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा, इसलिए कि अल्लाह रहमान है और अल्लाह के सारे कवानीन जो है उनको एक तरफ रख दो, रहमत का जिक्र करने से तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब देखें, अर्रहमान रहीम, इसके फौरन बाद इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन। ये रहमान जरूर है, रहीम जरूर है, लेकिन यह भी याद रखना कि वो बदले के दिन का मालिक है। यही बात है जिसको दूसरी जगह बयान फरमाया सूरह हिज्र 15 नंबर सूरत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नब्बे इबादी, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों को बता दीजिए अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत ही बेशक मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान और रहीम हूं। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, लेकिन साथ ये भी बताइए कि मेरा जो अजाब है वो बड़ा दर्दनाक अजाब है। इसलिए अल्लाह की रहमत को जब याद करते हैं तो ये जिंदगी है ना, ये अल्लाह की रहमत है कि अभी तौबा का दरवाजा खुला है। ये अल्लाह की रहमत है कि आखिरी सांसें अभी नहीं आई हैं। तो जब मौत को देख लिया या कयामत के पहले आसार को देख लिया तो उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद तो सारे मान लेंगे, कोई भी इनकार करने वाला नहीं होगा। और लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हिदायत याफ्ता कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो देखने से पहले मान लेने वाले हैं। जब देख लेंगे ना आंखों से मरते हुए या कयामत को आते देख के, फिर तो सारे तस्लीम कर लेंगे, लेकिन वहां ईमान बिल गैब नहीं होगा। तो अल्लाह को सिर्फ मानना अगर मकसूद होता तो फिर अल्लाह सबकी मान लेता कि अब अल्लाह को देख के सब ने मान लिया, फरिश्तों को आते जाते देख के सब ने मान लिया, दोज़ख के मनाजर देख के सब ने मान लिया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुम मानना उस वक्त मानना होता है जब बंदा अपनी आंखों पर एतबार न करे। ईमान इसको कहते हैं कि आंखों पे एतबार बाद में, कानों पे बाद में एतबार, अपनी सूंघने की ताकत, चखने की ताकत और छूने की ताकत पर बाद में, हवासे खमसा पर बाद में एतबार, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर पहले एतबार। इस चीज का नाम है ईमान बिल गैब। तो मालिक यौमिद्दीन वो बदले के दिन का मालिक है, उसने एक दिन मुकर्रर कर रखा है और मानना उसका लाजिम है। लेकिन मानने से क्या मुराद है? हमारे यहां ये एक तसव्वुर है कि हमने कह दिया ना कि हम अल्लाह को मानते, आमन तो बिल्लाह है, इसमें यह भी आता है व बिल आखिरा व बिल यौमिल आखिर। तो जब हम ईमान मुजमिल और ईमान मुफस्सिल पढ़ते हैं तो फिर हम कह देते हैं ना कि अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए।
تو ایمان تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان کو نہیں مانتا جو صرف زبان سے ظاہر ہو. اللہ نے فرمایا سورہ ماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو دین کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، ایسا شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اب مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا، پتہ کیسے چلے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہر عمل کو دنیاوی فائدے کے تحت تولتے ہیں، دنیا میں ہی ریٹرن مانگتے ہیں. یتیم سے اور مسکین سے کیونکہ ریٹرن نہیں آ سکتا دنیا کا، اس لیے یہ لوگ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. اور ان کو کون لوگ یاد رکھتے ہیں؟ جو آخرت کو مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک فکر ہے جو، اور اس کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ ثابت کریں گے کہ آپ آخرت کو مانتے ہیں یا آخرت کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا. اگر ہم ہر عمل کی جزا دنیا کے حوالے سے مانگتے ہیں تو پھر ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور پھر ہم جس کو ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل دے. وما علینا الا البلاغ المبین.